ایک طرف منافقین، ایک طرف قیصر و کسریٰ کی سلطنت سپر پاور اور مانعین زکوٰۃ، ایک طرف مرتدین، ہر طرف سے دشمن. اس وقت امت کو حوصلہ دیا سیدنا ابو بکر صدیق. آپ کا عزم، آپ کی ہمت، آپ کی جرأت، آپ کی استقامت، آپ کا حوصلہ، آپ کے فیصلے اتنے شاندار تھے کہ امت کو اتنا عظیم الشان حوصلہ دیا. مدینے کے منافقوں کا بھی مقابلہ فرمایا. قیصر و کسریٰ جو آنکھیں دکھا رہے تھے ان کے لیے بھی آپ نے جواب دے دیا. اور ادھر حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لشکر جو حضور نے تیار کیا تھا، اس کی روانگی کا معاملہ آیا تو آپ نے واضح فرمایا کہ جو رسول اللہ کا فیصلہ ہے ابو بکر اس کو ضرور پورا کرے گا. اور پھر یہ ہوتے ہیں حکمران. فرانس سے ایڈ آنا بند ہو جائے گی، امریکہ سے بھیک آنا بند ہو جائے گی، چائنا مسلمانوں پہ ظلم کرے وہ چائنا کوریڈور بند ہو جائے گا. اور ہندوستان کے ساتھ کون سی انہوں نے محبت کا اظہار کیا کہ کشمیر ان کو تھالی میں رکھ کے دے دیا. کسی ایک مسلمان بیٹی کی چیخ بھی ان حکمرانوں کے کانوں میں نہیں گئی، کسی ایک کا آنسو بھی ان کا دل نہیں پگھلا سکا. یہ کس قدر شقی اور بدبخت لوگ ہیں کہ کشمیر کے اندر روزانہ قیامت ٹوٹتی رہی. اور ان میں وہ مولوی بھی شامل ہے جو 10 سال کشمیر کمیٹی کا چیئرمین بن کے بیٹھا رہا. فضل الرحمان 10 سال کیا کیا کشمیر کے لیے. جماعت اسلامی بھی شامل ہے جو ہمیشہ کشمیر کے نام پہ لوگوں کو صرف جمع کرتی رہی. اگر کشمیر آزاد ہوگا تو صدیق اکبر کی فکر سے ہوگا. اور وہ فکر کیا ہے؟ وہ فکر یہ ہے کہ جہاد فی سبیل اللہ کا اعلان کیا جائے. جہاد فی سبیل اللہ کا اعلان کرو ورنہ تم ذلیل ہو چکے ہو. تم نے مداحنت کی نا کشمیر کے مسئلے پر، 74 سال ہو گئے. حالانکہ اگر جہاد فی سبیل اللہ کا صرف اعلان ہو اور ہمارے میزائلوں کے رخ سیدھے ہوں، محراب و منبر میں شاہین غوری ہتف کی بات ہو سکتی ہے جی، ایٹامک پاور کی بات ہو سکتی ہے. اگر آپ کا فیصلہ یہ ہے کہ نہیں مولوی کو اس طرح کی باتیں نہیں کرنی چاہیے تو یہ جو محراب ہے نا، محراب یہ بنا ہی حرب سے ہے. یہ بنا ہی حرب کہتے ہیں جنگ کو. جس محراب میں جہاد کی بات نہیں وہ محراب نہیں ہے، وہ ایک سوراخ ہے، نکلنے کا راستہ ہے بس مولویوں کا. جو جہاد فی سبیل اللہ کی بات نہیں کر سکا، کیونکہ جو قرآن پڑھے گا وہ جہاد فی سبیل اللہ کی بات کرے. اگر غوری ہتف، شاہین 2 اور جتنے بھی میزائل پاکستان نے بنائے صرف اعلان ہو جائے نا، اعلان، تو مودی تو گائے کا پیشاب پینے والا ہے، اس کی قوم بھی گائے کا پیشاب پینے والی ہے، وہ ویسے ہی حق دیں گے. ان میں تو ہمت ہی نہیں رہے گی کہ یہ کیا ہونے لگا ہے. لیکن چور یہاں ہیں جو کشمیر کے نام پر اقوام متحدہ کشمیر کا مسئلہ حل کرے گی. وہ تو خونخوار بھیڑیا ہے، وہ تو مسلمانوں کے دشمن ہے. اللہ کریم نے قرآن کریم میں فرمایا کہ وہ تمہارے نہیں ہو سکتے، تو تم مسئلہ کشمیر وہاں کیوں لے کر گئے ہو؟ صدیق اکبر سے پوچھ لیتے. اور اب جو ڈرامے باز آیا ہے ریاست مدینہ کا نام لینے والا، تجھے سیدنا صدیق اکبر کا کوئی فیصلہ نظر نہیں آیا؟ یہ تو وہ شخص ہے جس کی زبان سے خاتم النبیین جاری نہیں ہو سکا. یہ کشمیر کے بارے میں کیا بات کرے گا؟ اور کشمیر کا جب مسئلہ ہے تو کہا کہ اس کا کیا حال ہے، ہم جنگ چھیڑ دیں؟ تو اور کیا کرو، تم کرکٹ کے میچ کراؤ نیشنل اسٹیڈیم میں، 5 دن تم نے کراچی پھر بند کر دیا. تم اور کیا کرو گے؟ تم نئے ٹی وی چینل کھولو، تم بے حیائیاں کرو، قوم کی بیٹیوں کو نچاؤ، تم دھرنے دو اسلام آباد میں اور وہاں ننگے ناچو، جھوٹ بولو قوم سے، پھر کہتے ہو کہ ہم ریاست مدینہ بنا رہے ہیں. کون سی ریاست مدینہ؟ تمہاری زبان پر بھی ریاست مدینہ کا نام اچھا نہیں لگتا. ریاست مدینہ کا نام تو صدیق اکبر نے لیا ہے. آپ نے فرمایا جو قوم جہاد ترک کر دیتی ہے اللہ اس کو ذلیل کر دیتا ہے. یہ تو پہلا خطبہ تھا صدیق اکبر کا. آپ نے فرمایا تم میں سے جو شخص کمزور ہے میرے نزدیک وہ قوی ہے، یہاں تک کہ میں اس کا حق اس کو دلا دوں. فرمایا جو تم میں سے قوی ہے وہ میرے نزدیک کمزور ہے، کہ اگر اس کے پاس کسی کا حق ہے تو میں لے کر اس مستحق کو دے دوں. یہ صدیق اکبر کا خطبہ کبھی سنا آپ نے؟ انڈے بچے دینے والے جو ہیں وہ کیا ریاست مدینہ کی بات کریں گے؟ ویسے اس قوم نے بھی خوب کیا کہ ایک کھلاڑی کو اٹھا کر ایک پوری ریاست دے دی، جس نے زندگی میں کام ہی یہ کیا تھا کھیل کود کا، وہ ریاست چلائے گا. اسے کیا پتا کہ ریاست کی کیا ذمہ داریاں ہیں اور مسلم ریاست کی کیا ذمہ داری ہے. مسلم ریاست کی ذمہ داری تو صدیق اکبر کو پتا تھی.
کہ ادھر مرتدین نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف بات کی تو صدیق اکبر نے فرمایا جا کے کاٹ کے رکھ دو. مانعین زکوٰۃ نے کہا کہ ہم نماز بھی پڑھیں گے، حج بھی کریں گے، روزہ بھی رکھیں گے، لیکن زکوٰۃ نہیں دیں گے. تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات میں جو شخص اونٹ کی زکوٰۃ اور اونٹ کے گھٹنے کو باندھنے کے لیے بطور زکوٰۃ رسی بھی لاتا تھا، ابو بکر وہ رسی بھی معاف نہیں کرے گا. یہ ریاست مدینہ کے والی ہے. تم تو گستاخ رسول کو معاف کر رہے ہو، ریاست مدینہ کے والی تو یہ ہے. عزیز دوستو، آپ بتائیں اب پاکستان کا کیا کریں گے؟ یہ یاد رکھیے پاکستان اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے. یہ ملک مدینہ طیبہ کے نور سے وجود میں آیا ہے اور اس پر اللہ کے ولیوں کی نظر ہے، لیکن ان ذلیلوں کی وجہ سے آج اللہ کے ولی بھی پریشان ہیں عالم ارواح اور عالم باطن میں. وہ پریشان ہیں پاکستان کی وجہ سے، جو قطب ابدال قلندر ہیں وہ پریشان ہیں. اگر اس کا حل ہے اللہ کی بھی خوشی، اللہ والوں کی بھی خوشی، تو ایک ہی حل ہے کہ پاکستان میں رسول اللہ کا دین نافذ کیا جائے. پاکستان حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا تحفہ ہے ہمارے لیے. آج 5 فروری یہ کشمیر ڈے سے کشمیر آزاد نہیں ہوگا. آپ کل پھر منا لیں 6 فروری کو، 7 کو بھی منا لیں، 8 کو بھی منا لیں، پورا فروری منا لیں، پورا سال ڈے مناتے رہیں. آپ روزانہ کشمیر ڈے منائیں. کشمیر آزاد کیا قوم کو بھول بھلیوں میں لگایا ہے لوگوں نے؟ بتائیں نا. پھر اگر آزاد ہوتا کشمیر ڈے، تمہارا مقصد کشمیر کی آزادی نہیں ہے. اگر کشمیر کی آزادی تمہارا مقصد ہوتا تو تم کشمیر ڈے نہ منا. جیسے مدر ڈے، فادر ڈے منانے لگ گئے. ان کا مقصد ماں باپ کی خدمت تو نہیں ہے. ہر دن مدر ڈے ہے، ہر دن فادر ڈے. تو یہ یاد رکھے ڈے منانے سے کام نہیں ہوتے. اسلام میں جو راستہ ہے، اللہ نے تمہیں وہ نعمتیں دی ہیں کہ کشمیر تو تمہارے لیے چند گھنٹوں کی بات ہے. سری نگر کے اندر پاکستان کی فوج کھڑی ہوئی ہوگی. اگر تم مخلص ہو، اگر تم مخلص ہی نہ ہو تو پھر بس جو ہو رہا ہے وہ ہوتا رہے گا. اور مجھے اور آپ کو اپنی عبادات پر اگر اطمینان ہو گیا ہے نا، کشمیر کے اندر قبضہ ہو گیا اور ہم مطمئن ہیں کہ جی ہم تو بس پاکستان میں بہت، تو یہ یاد رکھیں جنہوں نے وہاں کیا ہے وہ یہاں بھی کر سکتے ہیں. اور وہ چاہتے بھی یہی ہیں، پاکستان کے ساتھ کھلواڑ ہو، پاکستان کو مشرق وسطیٰ کے ممالک کی طرح وہ تہس نہس کرنا چاہتے ہیں، لیکن انشاءاللہ ان کا خواب پورا نہیں ہوگا. کیوں؟ کہ پاکستان کے اندر ایک رمق ہے خاص، اور وہ رمق ہم نے ان 74 سالوں میں دیکھی ہے کہ قادیانیوں نے پورا ٹل لگایا اور انہوں نے پاکستان کے اندر عقیدہ ختم نبوت کے خلاف بڑا کچھ کیا. لیکن کیا ہوا؟ 7 ستمبر 1974 کو قادیانیوں کو کافر قرار دلوایا کہ نہیں؟ اس کے بعد انہوں نے پورا زور لگایا، 40 سال تک کھربوں ڈالر خرچ کر دیے. بالآخر فیض آباد میں علامہ خادم حسین رضوی نے ان کی کوشش کو پامال کر کے رکھ دیا کہ نہیں؟ فیض آباد میں فتح ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ انہوں نے پورا زور لگایا. آئین پاکستان اگر آپ پڑھیں، وہ تو پاکستان کے مخالف ہے نا، آئین پاکستان کی بڑی مخالفت انہوں نے کی، لیکن 295C داخل ہوا کہ نہیں؟ اور اب انہوں نے قوم کو بہت کوشش کی، اسکول سسٹم لائے، کالج سسٹم لائے، اپنی کتابیں دیں، اپنا نصاب دیا، پورے طور پر انہوں نے خرچہ کیا کہ بچے بس ABCD سے شروع ہوں اور اعلیٰ تعلیم تک ان کو پتہ ہی نہ ہو دین کا. لیکن اللہ نے علامہ خادم حسین رضوی کو بھیجا چند عرصے کے لیے، اور وہ قوم کے بچے کو سکھا گئے کہ رسول اللہ نے فرمایا من سب نبیًا. بات یہ بیانیہ بن گیا قوم کا، اور اب اس بیانیے سے عالم کفر پریشان ہے. آپ سارے حضرات اب ایک ہی بات کریں کہ ہم نے انشاءاللہ تعالی، آپ سانس تو لیں اس عزم کے ساتھ، اللہ کی مدد نہ آئے تو پھر بتائیے گا. یہ تو اللہ کا وعدہ ہے نا، تمہارا کام ہے بدر کی طرف چلنا، پھر فرشتوں کو بھیجنا رب کا کام ہے. اگر تم چلو گے ہی نہیں، بیٹھے رہو گے تو کچھ نہیں ہوگا.